جماعت احمدیہ کا جلسہ سالانہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور جماعت احمدیہ کی روز افزوں ترقی کا ایک روشن سے روشن تر ہونے والا نشان ہے۔ اس عظیم الشان روحانی اجتماع کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے اذن اور ہدایت سے حضرت مسیح موعود و امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس ہاتھوں سے 1891 میں رکھی گئی۔ مسیح محمد کے پیاروں کو دیکھ، فلک کے چمکتے ستاروں کو دیکھ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک خط بنام نواب محمد علی خان صاحب مالیر کوٹلہ میں فرمایا، میں خط میں لکھ چکا ہوں کہ ایک آسمانی فیصلے کے لیے مامور ہوں، اور اس کے ظاہری انتظام کو درست کرنے کے لیے میں نے 27 دسمبر 1891 کو ایک جلسہ تجویز کیا ہے۔ متفرق مقامات سے اکثر مخلص جمع ہوں گے۔ اس تاریخ ساز جلسے کی شاخیں قادیان سے پھیلتے پھیلتے جرمنی جیسے دور دراز ملک میں بھی پہنچ گئیں۔ Die Jelserslana gehört in jedes Land dazu. Also daran merkt man, dass ein Land erwachsen geworden ist. Wir haben das wunderbar erleben dürfen, weil wir waren ja zuständig auch für 20, 25 Länder in Europa. Und wir haben dann die Länder übernommen. Also da waren 2, 3 Ahmadis vielleicht. Und nach 3, 4 Jahren waren dann 10 Ahmadis da. Und dann hat man die erste Jelserslana organisiert. Also wir haben das immer wieder aufs Neue erleben dürfen, was für ein besonderes Ereignis war, in diesen Ländern die erste Jelsa zu machen und dann wirklich mitzubekommen, jetzt ist dieses Land erwachsen geworden und hat seine eigene Jelsa. Es kann sich messen an diesem Datum, ja, und wir sehen ständig Fortschritte. پہلے جلسے کے 85 سال بعد 1975 میں جماعت احمدیہ جرمنی کو بھی اپنا پہلا جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ ہمبرگ کے بعد یہ جلسے نور مسجد فرینکفرٹ میں منعقد ہونے لگے۔ یہ جلسے کو تعداد کے اعتبار سے چھوٹے تھے، لیکن مہمانوں کی آمد سے مسجد نور کے ساتھ ساتھ خوشیوں سے بھی بھر جاتی تھی۔ لوگوں کا محبت سے ایک دوسرے سے گلے ملنا ایک روح پرور نظارہ پیش کرتا تھا۔ جب مسجدیں شاملین کی تعداد کے لیے ناکافی ہو گئیں تو جلسہ سالانہ کو شہر کی دیگر بڑی جگہوں میں منتقل کرنا پڑا۔ ابتدائی جلسوں میں خلیفہ وقت کی شمولیت تو نہ تھی، لیکن خلیفہ وقت کی طرف سے بھجوائے جانے والے پیغامات جلسے کے ماحول کو گرما دیتے، جسے مومنین نہایت محبت سے سنتے اور مستفیض ہوتے۔ جب حال چھوٹے پڑنے لگے تو اپنی ذاتی جلسہ گاہ کی ضرورت شدت سے محسوس ہونے لگی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پہلے سے خریدے گئے ایک مقام ناصر باغ کو، جو جرمنی کے شہر گروسکیگاؤ میں واقع ہے، جلسہ گاہ کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ 1984 haben wir dann dieses Gelände in Nasserbach gekauft. Das war damals so im Wettstreit mit der holländischen Jamaat. Die haben damals Nunspeed gekauft. Und Herr Sürek, das hatten in einem Jahr, wo er also die beiden Jamaats besucht hat, also diese beiden Dinge auch so ein bisschen verglichen. Nunspeed war halt dadurch ein bisschen besser, weil es war ein Altersheim, es gab also mehr Facilities, ja, aber es hatte halt nicht diese Größe von Nasserbach. Und da sind wir dann nach Nasserbach umgezogen und haben dort eine wunderbare Jelserslana erlebt. Und Herr Sürek, das hat auch gesagt, das ist eine Atmosphäre, wie wir sie aus Pakistan halt kennen, aus Rabwa kennen. Und damals war ja schon die Unterdrückungssituation in Pakistan sehr weit fortgeschritten. Also die Jelsa damals in Nasserbach war das erste Mal, dass man so ein Gefühl hatte, das ist so, wie wir das früher in Qadian und Rabwa auch erlebt haben. 1987 کا سال اس اعتبار سے تاریخی حیثیت کا حامل ہے کہ خلیفہ وقت نے پہلی بار جلسہ سالانہ جرمنی میں شرکت فرمائی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی ناصر باغ کے جلسے میں رونق افروز ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جلسہ سالانہ دن دگنی رات چگنی ترقیات کے منازل طے کرنے لگا۔
اللہ تعالیٰ کا یہ بےحد احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل کے ساتھ ہمیں ان سال بھی مغربی جرمنی کی جماعت احمدیہ کو ایک کامیاب جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اہل جرمنی کی خوش قسمتی تھی کہ خلیفہ وقت ان سے براہ راست مخاطب ہوتے۔ ناصر باغ کی سرزمین نے بھی کیا کیا تاریخی منظر دیکھے ہیں۔ 1994 میں جلسہ سالانہ آخری بار ناصر باغ کروسکہ گاؤں میں منعقد ہوا۔ اس سال کی خصوصی اہمیت سورج اور چاند گرہن کے نشان پر 100 سال کا پورا ہونا اور ساہیوال کے اسیران راہ مولا کا رہائی کے بعد سیدھا جرمنی آ کر جلسہ سالانہ جرمنی میں شرکت کرنا ہے۔ Ich erinnere mich auch, bei jedem Besuch in Rabwa haben wir dann auch die Syrianer Maula besucht und haben mit ihnen gesprochen. Und als die dann nachher freigelassen wurden und dann nach Deutschland kamen und Hasur direkt, dass sie dann da auch treffen konnte, das waren halt ganz besondere Momente. Ich glaube, Hasur hat sie dann also auch wie Mitglieder seiner eigenen Familie behandelt und hat sie in seine Arme geschlossen. Das war also für uns alle ein Moment, wo wir also mit ihm da gemeinsam also auch zusammen gefühlt haben. Ja. اہل جلسہ نے ان اسیران راہ مولا کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کی خوشی سب سے نمایاں تھی۔ حضور انور نے اسیران کی رہائی کی خوشی میں جلیبیاں بھی تقسیم کیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جگہ بھی چھوٹی پڑ گئی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام وسع مکانہ کے تحت کسی نئی وسیع جگہ کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ لیکن جیسا کہ ہم جماعت کی روایت ہے کہ وسع مکانہ کے تحت ہمیں ہمیشہ جگہ کم پڑ جاتی ہے اور وسیع کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ہمیں بھی ضرورت محسوس ہونے لگی کہ یہ تو جگہ چھوٹی ہو گئی ہے، ہمیں نئی جگہ لینی ہے۔ تو اس میں پھر ہماری جماعت کی کوئی مخالفت جو تھی وہ بھی ہمارے حق میں فائدہ مند ہوئی، کھاد کا کام دیا، کیونکہ پارکنگ اتنی دور چلی گئی تھی کہ وہ جو رہائشی ایریا تھے اور وہاں پہ جو دفاتر تھے یا فرمیں تھیں ان تک پہنچ گئی تھی۔ پھر ان کو بھی مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے اور پھر انہوں نے ہمیں جس کی وجہ سے انہوں نے اسٹڈ کو جا کے کہا کہ یہ تو یہاں تک آ رہے ہیں تو یہ پھیلتے جا رہے ہیں، اس واسطے ان کا کچھ خیال کیا جائے۔ تو پھر اس جلسے سے 3 ماہ پہلے انہوں نے ہمیں کہہ دیا کہ ہم آپ کو یہ جگہ نہیں دے سکتے، کیونکہ جو قانونی جو ہے قواعد و ضوابط اس پہ ہم وہ پورا نہیں اتر سکتے اتنے بڑے جلسے کے لیے۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ پریشانی تو بہت ہوئی، لیکن کچھ عرصہ پہلے ہی مئی مارکیٹ کی جماعت کے لوگ مجھے بتلا چکے ہوئے تھے کہ مئی مارکیٹ ایک وہاں پہ ہے مانہائم میں، وہ بہت بڑی جگہ ہے اور وہاں پہ کوشش کی جائے۔ تو ہم نے چنانچہ وہاں پہ کوشش کی، اسٹڈ سے ساری بات چیت ہوئی اور بہت ہنگامی طور پہ ہمیں سارے کام کرنے پڑے، اگرچہ ان کے لیے بھی ہم بالکل نئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا خاص فضل ہوا کہ تمام جو ان کی ضروریات تھیں، جو تمام جو قواعد ضابط تھے اور تمام جو ان کی ڈیمانڈ وغیرہ تھی، 3 مہینے کے اندر اندر وہ ہم نے پوری کر دیں اور وہاں ہم جلسہ کرنے کے قابل ہوئے۔ چنانچہ ناصر باغ کے بعد جلسہ سالانہ کو مئی مارکیٹ میں، جو کہ جرمنی کے شہر منہائم میں واقع ہے، منتقل کر دیا گیا۔ منہائم فرینکفرٹ سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ آئندہ سال جب جلسے مئی مارکیٹ میں منعقد ہوئے تو شرکائے جلسہ کی تعداد ہزاروں میں بڑھتی گئی۔ ماشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ یہ حال تقریباً بھر چکا ہے۔ کل پرسوں جب معائنہ ہو رہا تھا، امیر صاحب نے مجھے کہا کہ بڑا اللہ کا فضل ہے، بہت بڑا حال مل گیا ہے، بس اب فکر یہ ہے کہ بھرے گا کیسے، بالکل خالی خالی نہ دکھائی دے۔ اب آپ دیکھ لیں اس ایک کونے کے سوا جس کو آمدن انہوں نے شامل نہیں کیا، سارا حال کناروں تک بھرا پڑا ہے۔ اللہ اسی طرح آپ کو برکت پر برکت دے اور ہر بڑا حال جو آپ کو ملے تو چھوٹا ہو جائے۔ Ich habe halt nur bemerkt, dass wenn das nicht voll wird, dann ist das nicht so schön, die Atmosphäre, ja, weil dann macht sich das halt irgendwie bemerkbar, dass, aber ich meine, diese Befürchtungen waren wie weggeflogen, weil alle in der Jamaat sind zu dieser Jalsa Salana gekommen, ja, also zu dieser ersten. Und auch sehr viele Gäste aus dem Ausland, also aus England sind sehr viele gekommen und die Halle war voll und wir hatten das erste Mal auch eine Atmosphäre, also die Nares haben da ganz anders sich angehört, also in dieser Halle, als in den Zelten, wo man halt kein Echo hatte. Ne? اللہ تعالیٰ کے فضل سے منہائم کے جلسہ جات
ترقیات کی نئی منازل چھونے لگے۔ 2001 میں جرمنی میں منعقد ہونے والا عالمی جلسہ بھی ایک خاص امتیازی اور تاریخی شان کا حامل تھا۔ یہ پہلا عالمی جلسہ تھا جو جرمنی کی سرزمین میں منعقد ہوا۔ یہ 21ویں صدی کا پہلا جلسہ تھا۔ حاضری کے اعتبار سے سرزمین یورپ میں یہ احمدیت کے پروانوں کا سب سے بڑا روحانی اجتماع تھا، اور تاریخ احمدیت میں یہ پہلا موقع تھا کہ خلیفہ وقت نے مرکزی جلسہ سالانہ میں شمولیت کی غرض سے اپنے قیام کے ملک سے ایک دوسرے ملک کی جانب سفر اختیار فرمایا ہو۔ 2001 کا تاریخی جلسہ ہی وہ جلسہ ہے جس کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی آخری بار جرمنی تشریف لائے۔ اس کے بعد 2003 میں جماعت احمدیہ جرمنی کو اپنے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کا استقبال کرنے کی توفیق ملی۔ دو 2008 کا خلافت جوبلی سال میں ہونے والا جلسہ سالانہ دیگر ممالک کی طرح جرمنی میں بھی بہت شان و شوکت سے منعقد ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے خلافت احمدیہ کے 100 سالہ سفر کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری جماعت کے افراد کو خلافت سے وفا اور اخلاص اور تعلق میں بڑھایا ہے۔ منہائم میں بھی ہر سال شرکاء کی تعداد بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ انتظامیہ کو مزید بڑی جگہ کی اشد ضرورت پیش آنے لگی اور جلسہ گاہ کے لیے ایک نئی جگہ کو تلاش کیا گیا۔ نئی جلسہ گاہ کا انتخاب جرمنی کے شہر کارلسروہے میں، جو کہ فرینکفرٹ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، سن 2011 میں کیا گیا۔ یہ عمارات اس شہر کے ایگزیبیشن ہالز ہیں، اور ان ہالز کا شمار بھی جرمنی کے سب سے بڑے ہالز میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سن 2011 سے یہاں جماعت احمدیہ جرمنی کے سالانہ جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ قادیان میں 75 افراد کے ساتھ شروع ہونے والے اس جلسے کے شاملین کی تعداد 38,000 سے تجاوز کر چکی ہے، اور یہ وسیع و عریض ہالز بھی چھوٹے محسوس ہونے لگے ہیں۔ ہاں جی، حال جو دیکھا تو حاضری کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت جو ہے تقریباً پچھلی دفعہ بھی 36-37 ہزار کے قریب حاضری تھی ہماری، اور اب بھی کافی لوگ چونکہ نئے آئے تو اس حوالے سے بھی پھر مزید وسع مکانہ کے تحت کوئی نئی جگہ کی تلاش جو ہے وہ شروع تو ہے۔ حضور کا ارشاد آ چکا ہے، حضور تعالیٰ بن سعید نے ہفتے صاحب جلسہ سالانہ کو فرمایا کہ آپ نئی جگہ کی تلاش کریں، اور اپنی جگہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ 41 سالہ تاریخ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام وسع مکانہ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ستاروں کو دیکھ، زمین کو بھی دیکھ، آسمان کو بھی دیکھ، وفا سے ہوئے پر نظاروں کو دیکھ، مسیح محمد کے پیاروں کو دیکھ، فلک کے چمکتے ستاروں کو دیکھ، زمین کو بھی دیکھ، آسمان کو بھی دیکھ، وفا سے ہوئے پر نظاروں کو دیکھ، مسیح محمد کے پیاروں کو دیکھ، فلک کے چمکتے ستاروں کو دیکھ۔